پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پینٹ شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن شاید پچھلی صف والے کی نہ ہو۔ ہونی تو کوئی بڑی گال میں تو کو کیا، میں حیران ہوں۔ اس دن ایک بوڑھے بزرگ تھے، پتہ نہیں کسی اور مسلک کے ہیں، ہمارے محلے میں ہیں۔ میں قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کا مسلک کچھ اور ہے، لیکن بزرگ ہونے کے ناطے ہم قدر کرتے ہیں سفید ریش ہے۔ میں نے کبھی ان کو نہیں چھیڑا۔ وہ جب بھی میں گزروں محلے میں تو دور سے کہتے ہیں یا علی مشکل کشا علی حیدر، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ پاک اور بلندیاں عطا فرمائے، ہم کون سے حضرت علی المرتضیٰ کے نام سے چڑھتے ہیں؟ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ سال ہا سال گزر گئے۔ کچھ دنوں پہلے میں گھر میں تھا تو میرے بچوں نے کہا کہ ابو ہمیں دیسی انڈے چاہیے، تو ہمارے جو دودھ والے ہیں وہاں ملک غلام شبیر صاحب، ان کے پاس دیسی انڈے تھے، تو میں نے بچوں کو کہا وہ سارے چلے میرے ساتھ۔ میرے بچے گئے، ہم دودھ والے کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ وہ بزرگ سے اتفاق وہ بھی پیچھے سے آ رہے تھے اور وہی حیدر حیدر وہ کہہ رہے تھے۔ تو اچھی بات ہے، حضرت علی کا نام لے رہے ہیں، ہمیں کیسے کوئی لینا دینا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب قریب آئے میں نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا، میں نے کہا بزرگوں کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اب مجھے چھیڑنے لگے، مجھے کہتے ہیں مولوی جی تسی لمبے چولا پایا ہوا ہے۔ 1 ہفتے کی 1.5 ہفتے کی ابھی ریسنٹلی تازی بات ہے، آپ نے لمبا قمیض پہنی ہوئی ہے لمبی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کیوں آپ بھنگ پیتے ہو؟ میں بہت حیران ہوا، بھائی لمبی قمیض سے بھنگ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا چاچا جان کیا مطلب؟ اس نے قمیض چھوٹی پہنی ہوئی تھی اپنی ترتیب پہ۔ میں نے کہا چاچا جان میں تو بھنگ نہیں پیتا۔ کہتے نہیں، جو بھنگ پیتا ہے قمیض اس کی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے تم بھنگی ہو۔ پھر بھی میں نے گزارا کیا، بوڑھا آدمی میں کیا بحث کروں۔ میں نے کہا چاچا جان چلو اسی بھنگی صحیح، چلو ہم بھنگ پیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ختم، بات تو فائنل ہو جائے گی۔ لیکن اس بندے کو پھر بھی آرام نہ آیا۔ بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں رپلائی آئے۔ میں چاہ رہا تھا میں منہ نہ لگوں، میرے بچے بھی سن رہے ہیں، ملک صاحب باقی سب کے منہ خراب ہو گئے کہ ہمارے مولوی صاحب کو ایسے کہہ رہے، لیکن میں نے سب کو کہا میں بوڑھے آدمی تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے مولوی صاحب بھانگ چھوڑ دو۔ اب میں نے کہا جی 3 بار ہو گیا تو اب میرے اوپر بھی فرض ہے جواب۔ میں نے کہا بزرگوں قمیض آپ کی چھوٹی ہے اور میری لمبی ہے، میں نے لمبی اسی لیے پہنی ہے کہ جب میں سجدہ دوں نماز کا صف میں مسجد میں ٹھہر کے تو میری نماز بھی ہو اور پچھلے صف والے کی نماز بھی ہو جائے، اسی لیے میں لمبی قمیض پہنی ہے، سمجھے؟ میرا دامن اسی لیے لمبا ہے آگے سے اور پیچھے سے، تاکہ جب میں سجدہ دوں تو میری نماز بھی ہو اور پچھلے والے کی بھی ہو جائے۔ آپ کی دامن کی ترتیب چھوٹی ہے، ذرا آپ اپنے بارے میں سوچ لیں۔ اف جو اس بندے کا موڈ آف ہوا، ایسے جیسے ظل وجہ مسودہ، جیسے قرآن کہتے ہیں کہ بالکل منہ ختم ہو۔ اسے کہنے لگا میں نے جلدی سودا دے، میں تے چھیتی جانا ہے، جلدی سودا تو میں نے جانا ہے۔ جب جان لگے میں نے کہا حضرت میں گھر پہنچا ہوں، تو جو مالے والے نے کہا تسی گھر پہنچا دیتے ہیں، آدھے نے شرمندے نو گھر تے پہنچا دو۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو کیسے بندہ کہے، تو مجبور نہ کریں۔ میں آپ کو پینٹ شرٹ سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ وردی میں ہیں، مثلا پولیس کی ڈیوٹی ہے یا اداروں کی ڈیوٹی ہے، اس وقت تک تو آپ کے پاس گنجائش ہے، وہ ان حضرات نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیوٹی سے آف ہیں تو پھر آپ کو شلوار قمیض پہن لینی چاہیے، یا اتنا ڈھیل ڈھول ہونا چاہیے کہ اس سے اعضائے سطر نظر نہ آئے۔ جو ہمارے مفتیان کرام کا لفظ ہے وہی میں آپ کو بڑے آسانی سے دے رہا ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا